ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لائق حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں لائق حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں سننے والا آسیوں کی التجا کوئی نہیں سننے والا آسیوں کی التجا کوئی نہیں ہاں ڈوبتوں کو جو بنا دے نا خدا کوئی نہیں ہاں جھولیاں بھر دے جو سن کے مودا کوئی نہیں ہاں سوا تیرے سوا کوئی نہیں تر ہے دامن بھی ہمارے اور آنکھیں بھی ہے نم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لے چلی رحمت کی جانب لذت طوف حرم لے چلی رحمت کی جانب لذت طوف حرم عاصی و مسکین و مجرم ہو رہے ہیں محترم ہاں یہ تیری شان کریمی یہ تیرا لطف و کرم ہاں بڑھ رہے ہیں تیری جانب تیرے بندوں کے قدم مودا تیری رضا تیری خوشی تیرا کرم ان تمناؤں کا رکھنا اے خدا بندہ بھرم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہاں ہے میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال اور قربت کا یہ عالم کہ رگے جاں سے قریب اور قربت کا یہ عالم کہ رگے جاں سے قریب ہمارے شہر کے بڑے ہی قلیل اور کم مدت میں بہت نام کمانے والے ثنا خوان رسول سید عمران مصطفیٰ اتاری جو محفلوں کو گرما دیتے ہیں اپنی سریلی رس بھری مد بھری آواز سے اور بڑے ہی فنی قوانین اور اصول اور ضوابط سے واقفیت رکھنے والے اور کلاسیکل سنگیت کے ساتھ اپنے آواز کو نکھارنے والے سید عمران مصطفیٰ اتاری جو ہمارے شہر کے دل عزیز ثنا خوان رسول ہے اللہ آپ کی پڑھنے میں اور قوت آپ کو صحت کے ساتھ رب کریم اخلاص کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تا دیر سرکار کے گیت گنگنانے کی آپ کو سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام اسکرین پر دیے گئے نمبر سے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور آپ کے محبوب ثنا خوان سے سنی ہوئی نعتوں کی آپ فرمائش کر سکتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے اپنے لبوں پر سجائے ہوئے اپنے اس پروگرام کو ملاحظہ فرمائیں چونکہ یہ نعت وہ مقدس اور پاکیزہ عمل ہے جو کہ عین عبادت ہے، اللہ کا محبوب ترین عمل ہے۔ نعت شریف سنتے وقت پڑھتے وقت اگر باوضو ہوں تو زیادہ فیض حاصل ہوتا ہے، یا کم از کم تیمم کر کے بیمار حضرات
کوئی مصروف ہے، پانی میسر نہیں، کم سے کم تیمم کرتے ہوئے اس پروگرام کو آپ ملاحظہ فرمائیں تو زیادہ تر نعت پاک اور ذکر رسول کا فیض حاصل ہوتا رہے گا۔ آئیے پروگرام کے پہلے خوش نصیب کالر کو ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اللہ کا فضل و کرم ہے۔ میں محمد مظفر علی بات ہوں۔ مظفر علی صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سنتوش نگر سے عمران بھائی بھی السلام علیکم۔ جی چین تم سے قرار تم سے سنا دیجیے عمران بھائی، آپ کی مہربانی ہوگی۔ جی مظفر صاحب، چین تم سے قرار تم سے ہے۔ جی جی صاحب بہت اور شکریہ۔ یہ جی دیتے ہیں، فرمائیں۔ بے خود کی بھی دیتے ہیں آپ عمران بھائی سے تو فرمائش ہے۔ بے خود کیے دیتے ہیں۔ جی جی انشاءاللہ بہت شکریہ صاحب، ضرور آپ کی فرمائشوں کو پورا کیا جائے گا۔ سنتوش نگر سے ہمارے مظفر علی صاحب نے کال کیا، اور چین تم سے قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے، اور حضرت بیدم شاہ وارثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام کہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، ان دونوں کلاموں کی فرمائش کی ہے۔ انشاءاللہ المستعان ضرور آپ کی فرمائش کو پورا کیا جائے گا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بارگت سے اعجاز بول رہا ہوں۔ بارکت سے کون صاحب؟ سید اعجاز حسین، کل محفل میں ملاقات ہوئی۔ جی سید اعجاز حسین، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ جی اعجاز صاحب، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے۔ حضرت راز کا کلام، جس نے بھی تجھے دیکھا 100 جان سے واری ہے۔ جی جی صاحب انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کی فرمائش پوری کی جائے گی، بشرطے کہ آپ کا یہ کلام ہمارے مہمان کے پاس موجود ہو، دستیاب ہو تو یہ کلام ضرور پیش کیا جائے گا۔ 3 فرمائشیں موصول ہو چکی ہیں، مزید دیکھتے ہیں اور کون سے عاشق رسول اپنے آقا کی بارگاہ میں نعت سننا، کون سا کلام سننا پسند کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت خان بھائی صاحب؟ جی اللہ کا فضل و کرم ہے، نبی کا صدقہ ہے۔ میں حافظ تجمل بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ تجمل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی مجھے عمران بھائی سے ایک نعت پاک سنا تھا، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ تجمل صاحب ایک شعر کم از کم آپ بھی سنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر وقت تصور میں سبحان اللہ۔ مدینے کی گلی ہے، واہ واہ، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، اب در بدری ہے نا، غریب الوطنی ہے، واہ اب واہ، در سبحان بدری ہے نا، غریب ماشاء اللہ، الوطنی ہے۔ واہ واہ واہ، اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار، اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے، واہ واہ، یہ سبحان اللہ، مصر سبحان کا بازار نہیں شہر نبی ہے، واہ واہ، ہر سبحان وقت تصور میں۔ ماشاء اللہ تجمل صاحب، بڑی پیارے انداز میں آپ نے نعت پاک سنائی ہے۔ میں سمجھا کہ آپ کوئی اور کلام پڑھیں گے، خود کی فرمائش خود ہی آپ نے پوری کر دی، بہت شکریہ۔ نہیں زبان پر آ گیا ہے، وہی پڑھ لیا میں۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ تجمل صاحب، اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے میں اور رقت اور سوز پیدا کرے، بہت شکریہ۔ ناظرین یہ تھے ہمارے شہر کے ایک اور ممتاز نوجوان ثنا خوان رسول
قاری تجمل احمد نقشبندی، جنہوں نے کال کیا، فرمائش بھی کی اور کلام بھی سنانے کی سعادت حاصل کی. بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے. ہائے کیا کہنے میرے آقا کے شہر مقدس کے، نبی کے شہر کا ذرہ ذرہ نور ہے، محبت سے بھرا، اور ایسی چاشنی اور اس میں ایسی جاذبیت ہے آقا کے شہر مقدس کی. جو مدینہ دیکھ کر آئے ہیں ایمان کی نگاہوں سے، بصیرت کے ساتھ مدینہ کے نظارے اپنے حیات کے معلومات کے رجسٹر میں جمع کر کے وہاں کے نظاروں کو منعکس کر کے لائے ہیں، ان سے پوچھیں آپ. اور اس شہر کے تقدس کا یہ حال ہے کہ یہی حضرت اقبال عظیم اپنے ایک اور کلام میں کہتے ہیں کہ سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. تجسس میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. اور سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ ہے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. آئیے ناظرین، 2-4 فرمائشیں موصول ہو چکی ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمارے مہمان سید عمران مصطفیٰ عطاری کون سی فرمائش کو پورا کرتے ہیں. ارشاد. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں نے معصوم بہاروں میں تمہیں دیکھا ہے، میں نے معصوم بہاروں میں تمہیں دیکھا ہے، میں نے پرنور ستاروں میں تمہیں دیکھا ہے. میرے محبوب تیری پردہ نشینی کی قسم، میں نے عشقوں کی قطاروں میں تمہیں دیکھا ہے. میرے محبوب تیری پردہ نشینی کی قسم، میں نے اشکوں کی قطاروں میں تمہیں دیکھا ہے. جوڑ لگتے گئے، جوڑ لگتے گئے فسانے میں، راز کھلتے گئے چھپانے میں. روٹنے کا سبب تو تم جانو، ہم تو گم ہیں تمہیں منانے میں. تو نے تن کے سمجھ کے پھونک دیا، تو نے تن کے سمجھ کے پھونک دیا. میری دنیا تھی آشیانے میں، مجھے شکوہ نہیں برباد رکھ آباد رہنے دے. مجھے شکوہ نہیں برباد رکھ آباد رہنے دے. مگر للہ میرے دل میں اپنی یاد رہنے دے. بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں. انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں. انداز حجابانہ
تجھے رکھ لوں صلی اللہ عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں کیا میری بات کا یقین نہیں کیا میری بات کا یقین نہیں کوئی بھی آپ سا حسین نہیں کوئی بھی آپ سا حسین نہیں بے جھجک دل میں تم چلے آؤ اس مقام میں کوئی مکین نہیں عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ عادل میں تجھے رکھ لوں میرا پسندیدہ اشعار عادل میں تجھے رکھ لوں میں ہوش و آواز اپنی اس بات پہ کھو بیٹھا میں ہوش و آواز اپنی اس بات پہ کھو بیٹھا ہاں میں ہوش و آواز اپنی اس بات پہ کھو بیٹھا جب تم نے کہا ہنس کر جب تم نے کہا ہنس کر آیا میرا دیوانہ جب تم نے کہا ہنس کر آیا میرا دیوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو اور نذرانے کا نذرانہ عادل میں تجھے رکھ لوں مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا ناظرین ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں ان کو شامل کریں السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی کون کہاں سے میں ایان بات کر رہا ہوں ایان جی جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ خلوت سے جی ایان فرمائیے جی میں آپ خان قدری صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں جی یا محمد اللہ والے جاؤں تم پر میں نثار ماشاء اللہ جی ہے جی ایان بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا انشاءاللہ تعالی آپ کی فرمائش ضرور پوری کی جائے گی انشاءاللہ المستعان خلوت سے ایان نے کال کیا ہے اور ایک مشہور کلام غالباً حضرت شائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے
اس کی فرمائش کی ہے، ضرور انشاءاللہ تعالیٰ پورا کیجیے گا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں ایک نعت سننا چاہوں گا۔ جی میں نظر کروں جانے جگر۔ ماشاء اللہ۔ آپ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام سکندر حسین ہے، میں اول سٹی سے بات کر رہا ہوں۔ میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، انشاءاللہ تعالیٰ۔ سکندر صاحب بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا۔ اسد اقبال صاحب کے کلام کی انہوں نے فرمائش کی ہے، انشاءاللہ پورا کیا جائے گا۔ ایک اور کالر کو ہم شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میں ایک نعت کی فرمائش ہے غریب سے جی کہ وہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا۔ تیرے ہوتے جنم لباس، میں بڑی پیاری فرمائش صاحب، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی پروگرام میں ہم نے شامل کر دیا۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یاقوت پورے سے بات کر رہا ہوں، اکرم بات کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ اور ہمیں ایک کال کر۔ ہو جی سکا تو مکمل ہو سکا تو اور ایک فرمائش ہے، جی میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ صاحب ہمیں کال کرنے کا۔ آئیے کچھ فرمائشیں آ چکی ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مہمان کون سے کلام کو سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میں نظر کروں جانو جگر اور تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کون سا پیش کرنا چاہیں گے؟ میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے۔ میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، جگر کیسا لگے گا، جگر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، آ جائے مقدر سے شہیدی جو میرے گھر، شہیدی جو میرے گھر، آ جائے مقدر سے شہیدی جو میرے گھر، شہیدی جو میرے گھر، شہیدی جو میرے گھر، میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا، میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا، میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا، اس پار سے ہے اتنا ہنسی گنبد خضرا، ہنسی گنبد خضرا، اس پار سے ہے اتنا ہنسی گنبد خضرا، ہنسی گنبد خضرا، اس پار سے ہے اتنا ہنسی گنبد خضرا، اس پار ہے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا، اس پار ہے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا، اس پار ہے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، غوث الورا سے پوچھ لو ایک روز یہ چل کر، ایک روز یہ چل کر، غوث الورا سے پوچھ لو ایک روز یہ چل کر، ایک روز یہ چل کر، بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا۔ میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے وہ جائے، سنگ پر نقش قدم پڑتے ہیں آقا کے اسد، اسی پتھر کی طرح میرا جگر ہو جائے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
سراپا مبارک کی اعجازی شانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زمین پر چلتے، زمین آقا کے لیے لپیٹ دی جاتی، ساتھ چلنے والوں کو تیز تیز چلنا پڑتا، حتیٰ کہ ان کو بھاگنا پڑتا۔ آقا اپنی معمول کے مطابق اپنے وقار کے ساتھ، معمولی چال کے ساتھ قدمین شریفین آگے بڑھایا کرتے، صحابہ کو تیز تیز چلنا پڑتا، حتیٰ کہ ان کی سانس پھول جایا کرتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر جب کھڑے ہوتے تو نقش قدم اس پر نہیں پڑھا کرتے، زمین پر نشان نہیں ہوا کرتے، زمین سے قدرے بلندی پر دکھائی دیا کرتے، لیکن جب پتھر پر آقا کے قدمین شریفین پڑھتے تو پتھر نبی کے لمس مبارک، لمس سے قدم شریف کے چھو لینے سے پتھر میں نرمی پیدا ہو جاتی، اور پتھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کے نقش کو اپنے سینے میں جذب کر لیا کرتا۔ سنگ پر نقش قدم پڑھتے ہیں، آقا کے اسد اسی پتھر کی طرح میرا جگر ہو جائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو بھی اس پتھر کی طرح موم جیسا بنا دے، نرم کر دے، جن پتھروں پر آقا کے قدم شریف پڑھا کرتے۔ اللہ ہمارے دلوں پر بھی آقا کے قدم مبارک کا نقش فرما دے، اور ہمارے دلوں کو بھی گداز، سوز اور نرمی پیدا کر دے، ہمارے دلوں کو بھی عشق نبی کے سوز و گداز سے رقت عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین، ایک کالر کو ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی صاحب۔ جی میں خواجہ محمد رضی الدین بات کر رہا ہوں۔ خواجہ محمد رضی الدین صاحب شاہگنج سے۔ شاہگنج سے، جی فرمائیے۔ جی میں ایمان میں سے گزارش کرتا ہوں، جی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ واہ واہ، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے۔ جی رضی الدین صاحب بہت شکریہ، شاہگنج سے خواجہ محمد رضی الدین نے کال کیا، اور حضرت نیازی کے کلام کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے فرمائش کی ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم یاقوت پورے سے بات کر رہے ہیں۔ جی ایک نعت سننے کی فرمائش تھی۔ جی در نبی پر پڑا رہوں گا، واہ واہ واہ، ازبن گزارش۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس کی تکمیل ہوگی۔ بہت شکریہ بہن ہمیں کال کرنے کا۔ یاقوت پورے سے آئی ہے فرمائش، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ ناظرین، فرمائشیں موصول ہوتی جا رہی ہیں، فرمائشوں کی فہرست طویل ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اگلے کالر کون سی فرمائش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی صاحب، آپ سے ادباً گزارش ہے جی کہ مجھے جو ہے توبہ قبول ہے، توبہ قبول ہے کہ نعت شریف سننا توبہ قبول جو ہو آپ نے میری، توبہ سنی تھی قبول ہو۔ شب قدر کی تھی۔ صاحب معذرت خواہ ہوں، وہ کلام مجھے یاد نہیں ہے، وہ اس وقت تحریر تھا، وہ کلام لکھا ہوا تھا، پیش کیا انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں اللہ نے چاہا تو اسے پیش کیا جائے گا۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کیا وزیر النساء بیوی کا علاوہ جبیر پورے سے کال کیا ہے آپ نے؟ جی جی صاحب بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ضرور آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو کلام کی فرمائش ہوئی ہے، لیکن وہ عدم دستیابی کے سبب پیش نہیں کیا جائے گا، اور بہت سی فرمائشیں آئی ہیں۔ ناظرین، ایک پروگرام میں ساری فرمائشوں کو پورا کرنا یہ ممکن تو نہیں ہوتا، ہر فرمائش سر آنکھوں پر ہوتی ہے، جتنا موقع میسر آتا ہے اتنی فرمائشوں کو کم سے کم اشعار کرتے ہوئے ہم پوری کرنے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے۔ اللہ آپ کے عشق نبوی کو دوبالا کرے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہم نورین فاطمہ بات کر رہے ہیں جہنم سے۔ جی بیٹے، آپ کا خیر مقدم ہے ماشاءاللہ، رمضان شریف میں مسلسل آپ لوگوں کے کالس آئے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ نورین فاطمہ مرزا عارف اللہ بیگ صاحب کے مکان سے۔ جی جی بیٹے، ہم آپ کی ہی لکھی ہوئی نعت شاہ طیبہ کے نام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ارشاد فرمائے بیٹے۔ شاہ طیبہ کے نام دو قدم ساتھ ساتھ میرے آقا کے نام دو قدم ساتھ ساتھ، شاہ طیبہ کے نام دو قدم ساتھ ساتھ، سب کے آقا کے نام دو قدم ساتھ ساتھ، گنگناتے چلو مسکراتے چلو، نعرہ یا محمد
محمد لگاتے چلو گنگناتے چلو مسکراتے چلو نعرہ یا محمد لگاتے چلو شاہ طیبہ کے نام دو قدم ساتھ ساتھ میرے آقا کے نام دو قدم ساتھ ساتھ آؤ مل جل کے شاہ نہ بچا نہ چلے دیکھ لے آج سارا زمانہ چلے آؤ مل جل کے شاہ نہ بچا نہ چلے دیکھ لے آج سارا زمانہ چلے شاہ طیبہ کے نام دو قدم ساتھ ساتھ میرے آقا کے نام دو قدم ساتھ ساتھ سبحان اللہ مومنوں کیا مد کا چرچا کرو اپنا سب کچھ محمد پہ وارا کرو مومنوں کیا مد کا چرچا کرو اپنا سب کچھ محمد پہ وارا کرو چاہے طیبہ کے نام دو قدم ساتھ ساتھ میرے آقا کے نام دو قدم ساتھ ساتھ مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے مرتضیٰ کا گھرانہ سلامت رہے بخششوں کا ٹھکانہ سلامت رہے سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے بخششوں کا ٹھکانہ سلامت رہے چاہے طیبہ کے نام دو قدم ساتھ ساتھ میرے آقا کے نام دو قدم ساتھ ساتھ قلب ارشد کی ہے بس یہی التجا ہر مسلمان سپاہی بنے دین کا قلب ارشد کی ہے بس یہی التجا ہر مسلمان سپاہی بنے دین کا چاہے طیبہ کے نام دو قدم ساتھ ساتھ میرے آقا کے نام دو قدم ساتھ ساتھ سبحان اللہ بہت شکریہ بیٹے ہمیں کال کرنے کا اور لکھا ہوا میلا ترانہ شاہ طیبہ کے نام دو قدم ساتھ ساتھ پیش کرنے کی آپ نے سعادت حاصل کی بہت شکریہ ناظرین یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ یہ کلام جو ماہ ربیع الاول شریف میں میلاد جلوس کے ضمن میں جو سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کی جانب سے مکہ مسجد اور چار مینار کے دامن سے ایک متحدہ جلوس آقا کی شان اور عظمت بیان کرتا ہوا اس کا اظہار کرتا ہوا نکلتا ہے اس جلوس کے ضمن میں یہ کلام لکھا گیا تھا اور خوشی کی بات اور میری سعادت کی بات یہ ہے اس کلام کے پڑھنے میں میرا ساتھ دیا ہے ہمارے آج کے مہمان سید عمران مصطفیٰ عطاری اور آپ کے ساتھی منور قادری نے دونوں نے مل کر میری ہمت اور میرا ایک حوصلہ بن کر ان دونوں نے میرا ساتھ دیا اور اس کلام کو ریلیز کرنے کی سعادت حاصل کی گئی آپ لوگ بھی اسے سنتے جائیں یوٹیوب پر دستیاب ہے شاہ طیبہ کے نام دو قدم ساتھ ساتھ میرے آقا کے نام دو قدم ساتھ ساتھ یہ کلام خود بھی سنیں اپنے بچوں کو بھی سنائیں تاکہ ربیع الاول شریف کا استقبال ہم ان اشعار کے ساتھ کریں اور ہمارے مہمان سید عمران مصطفیٰ عطاری ان کے بھی کافی کلام جو بڑے بڑے پروگرامز میں آپ نے پیش کیے ہیں یوٹیوب پر دستیاب ہوتے ہیں آپ اسے بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اور یہ جو پروگرام ایم کیو ٹی وی کا پیش کیا جا رہا ہے ایم کیو ٹی وی چینل کا ہر پروگرام آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے حیدرآباد کے رہنے والے افراد سے آپ کہہ سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے انٹرنیٹ کے ذریعے راست اس وقت یہ پروگرام ملاحظہ کیا جا سکتا ہے 24 گھنٹے ایم کیو ٹی وی کا ہر پروگرام www.mqtvchannel.com اس سائٹ پر 24 گھنٹے ایم کیو ٹی وی کو راست آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں آئیے ناظرین ہمارے مہمان سے ہم کوئی کلام سنتے ہیں ایک فرمائش آئی ہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا اور ایک کوئی سلیقہ ہے آرزو کا در نبی پر پڑا رہوں گا ان کلاموں میں سے کون سا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں کلام تو سارے آتے ہیں مگر کوئی سلیقہ ہے آرزو کا بڑی پیاری میرا بھی پسندیدہ کلام ہے ارشاد فرمائیں کوئی سلیقہ ہے آرزو کا ماشاءاللہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے
یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ کیا سب کہہ، واہ 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 واہ، تمہارا بے شک، کرم ہے آقا، جو بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، جو بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا واہ واہ واہ، کرم سبحان ہے آقا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں سنائے، واہ۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں سنائے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، آقا تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بہت ہی پسندیدہ اشعار۔ کیا کہہ، کہاں کمر سب کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شور و فکرو، شور و فکرو نظر کے دعوے، حد تا ان سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو، جہاں مقام محمدی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا کرم کیا کہ طلب سے سوا دیا، قطرے کو مصطفیٰ نے سمندر بنا دیا، آب حیات نام ہے عشق رسول کا، وہ خوش نصیب ہے جسے حق نے پلا دیا، جنت خود اپنے حسن پہ نازاں نہ ہو کہیں، یہ سوچ کر خدا نے مدینہ بنا دیا، اور مجھ سے گناہ گار پہ الطاف یہ کرم، خیر الورا نے خیر کا دریا بہا دیا، خیر الورا نے خیر کا دریا بہا دیا۔ ناظرین کرام، کتنی سعادت کی بات ہے کہ رب قدیر نے مختار آقا، مالک آقا، رؤوف آقا، رحیم آقا کے دامن کرم سے ہم کو وابستگی نصیب فرمائی، ہم گنہگاروں کو آقا کے دامن شفاعت کا سایہ ہم کو عطا فرمایا۔ امتی پر لازم ہے
نبی سے محبت کے دعوے دار پر لازم ہے کہ اپنے آقا کو ایک لمحے کے لیے نہ بھولے، بار بار آقا کی خدمت میں درود و سلام کے نذرانے جاری رکھا کریں۔ آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ہم سب کچھ یاد ہے، کاروبار یاد ہیں، رشتہ دار یاد ہیں، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز یاد ہے، ہر کسی کو فون کرنا، کسے میسیج کرنا اور کیا کیا استعمال کیا، ہر چیز کو ہم یاد رکھتے ہیں، اپنے معاملات ہمیں ہر وقت یاد رہتے ہیں۔ اور کتنی نادانی کی بات ہے کہ وہ آقا جو دارین میں بلکہ ہر عالم میں ہماری مدد فرمانے والے ہیں، جن پر درود و سلام پڑھنے سے ایمان میں بھی پختگی پیدا ہوتی ہے، زندگی میں بھی برکت ہوتی ہے، کاروبار میں، مال میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، صحت نصیب ہوتی ہے۔ جس نیت کے ساتھ درود پڑھا جائے اس نیت کو اللہ رب العزت پورا فرماتے ہیں۔ تو غلام کو چاہیے کہ اپنے آقا کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وضو سے بغیر وضو کے اپنے آقا پر درود و سلام کے نذرانے بھیجتے رہیں، نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا نہ بھولیں۔ فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم کو کثرت کے ساتھ تادم زیست درود و سلام کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے۔ میں اپنے مہمان سید عمران مصطفیٰ قادری عطاری کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ بہت شکریہ عمران ہمیں وقت دینے کا۔ انشاءاللہ تعالی مزید پروگرامز میں آپ کو زحمت دی جائے گی اور پروگرام کا اختتام آپ ہی کے اشعار سے کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، آپ کے میزبان محمد خان قادری، عمران مصطفیٰ عطاری آپ کے مہمان اور MQTV بزمنات کی ساری ٹیم کو اجازت عطا فرمائیں۔ السلام علیکم۔ پروگرام کا اختتام فرمائش کیے گئے ان اشعار سے ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، سبحان اللہ، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیے ہی جاؤں غرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، کیے ہی جاؤں غرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، جو دل سے ہے مائل پیغمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر، اللہم صلی علی سیدنا، جو دل سے ہے مائل
کی پہچان اے مقرر واہ۔ کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ عمران صاحب، وقت ہمیں عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔